جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ انتظامیہ سے بات کریں گے، بہت مہربانی انتظامیہ کی کہ وہ بات کرنے پر تیار ہیں، آج کا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں گے اور حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈی سی کراچی ساؤتھ کے آفس، مصطفیٰ جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں یہ مسئلہ اور جانتے ہیں کہ ان کے پاس حل کیا موجود ہے۔ السلام علیکم مصطفیٰ جمال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ مسئلہ ہم دیکھ کے آئے سول ہسپتال کراچی میں کہ جہاں پر ایک طرف ٹیکسی ڈرائیورز نے ٹیکسی سٹینڈ کی طرح سے ٹیکسیز کھڑی کی ہوئی ہیں، ایک جانب ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، رکشے والے وہاں پر کھڑے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیکنڈ کی غفلت سے کسی کی جان جا سکتی ہے۔ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ I agree to this observation. جو آپ نے آبزرویشن کی ہے وہ بہت ہی میرے خیال میں میری بھی یہی آبزرویشن ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو۔ اس مسئلے کے لیے وی کنڈکٹڈ 2 آپریشنس۔ ٹھیک ہے، 2 دفعہ ہم یہ کام کر چکے ہیں کہ ہم نے ٹریفک پولیس کے ساتھ ایک پراپرلی ان کو ریموو کیا ہے، 2 دفعہ کیا ہے ان کو ریموو۔ لیکن اگین یہ بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ کچھ پولیٹیکل ایشوز بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو سپورٹ ملتی ہے ان کی، اور پھر وہ لوگ دوبارہ سے ان کی سپورٹ سے واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ نشاندہی ہو پائی پولیٹیکل لوگ کون ہیں؟ میں وہی آپ کو ابھی دیکھیں، پولیٹیکل لوگ آپ کو کراچی کا پتہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کون کون ہیں، اور ان لوگوں نے باقاعدہ ہمارے ساتھ ریلیجسلی کام کیا ہے، اور یہ ایکسپلائٹیشنز بھی ہوتی ہیں اس میں۔ جیسے آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کسی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی پارٹی کا جھنڈا لگا کے اس کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن وہ پارٹی اون نہیں کرتی ہے۔ ایسے ہی اسی سچویشن میں بھی اسی طرح سے ہے کہ کوئی پارٹی اس طرح سے ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کیا اور انہوں نے ان کو اون نہیں کیا ہے، اور انہی کی مدد سے ہم نے 2 دفعہ یہ کام کیا ہے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو جیل میں بھی بھیجا، ان کو سزائیں بھی سنائیں، لیکن یہ بعد میں بار بار اس لیے آ جاتے ہیں کہ ایک تو وہاں پہ ایک سمجھیں کہ آپ ایمپریس مارکیٹ لے لیں، ریلوے اسٹیشن لے لیں، آپ ہاسپٹلز لے لیں، ان جگہوں پہ ایک تو اتنی کنجسٹڈ جگہ ہے کہ اگر یہاں پہ 2 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں تو ایک دم سے سچویشن چوک ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کیونکہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈیتھ ریٹ بڑھتا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیجویلٹیز کو ہوتے ہوئے، اس کو کیسے مینیج کیا؟ میرے خیال میں ہاسپٹل میں جب کوئی ایمبولینس یا ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ تو فوری طور پہ ہاسپٹل میں اندر چلا جاتا ہے، لیکن اندر کے باہر سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ایک باہر پیشنٹ کے وہ ساتھ رش کی وجہ سے اندر تک نہیں جا پاتے۔ ایک پیشنٹ کے ساتھ 25 لوگ آتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ہاسپٹل کی انٹرنل ایڈمنسٹریشن کا پرابلم ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ صرف 2 اٹینڈنٹس چھوڑ دینے چاہیے۔ اب ایک پیشنٹ کے ساتھ اگر 25 لوگ آئیں گے تو کہاں سے اس کو پولیس ٹھیک کر سکے گی، کہاں سے اس کو نہیں، ابھی تو ہم صرف ایمبولینس کی گزرنے یہی کا جو چیز آپ راستہ ہے دیکھیں، اس کی بات اگر آپ یہ چیز جا کے دیکھیں آغا خان میں، وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ہاسپٹل نہیں ہے؟ یہی چیز اگر آپ جناح ہاسپٹل میں جائیں وہاں پہ کیوں نہیں ہے سر؟ کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ ڈاکیومنٹیشن بھی کی آپ نے وہ انکروچمنٹ ہٹوانے کے لیے، تو میں چاہوں گی آپ ہمیں دکھا سکیں۔ یہ ڈاکیومنٹیشن ہے جو آئی ہیو ریٹن ٹو دی ڈی جی رینجرز اینڈ آئی جی پولیس فار ہز اسسٹنس ٹو ریموو سچ انکروچمنٹس، اور اس میں نیچرلی ہمیں فورس کی ضرورت تو پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے کیمرہ پہ دکھا سکیں۔ یہ ریموول آف انکروچمنٹس، یہ صاف پڑھا جا سکتا ہے اس کا سارا متن جو اس میں موجود ہے، اور یہ مصطفیٰ جمال صاحب نے یہ لیٹر لکھا تھا ڈائریکٹر جنرل سندھ رینجرز کراچی، دا انسپیکٹر جنرل آف پولیس سندھ کراچی، اور اس میں یہی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ کرمنل گینگ بڑھ رہے ہیں اور مختلف قسم کی جو مارکیٹس ہیں وہاں پر بہت زیادہ انکروچمنٹس ہیں ہاسپٹلس کے باہر، ان کو ختم کیا جائے۔ تو ابھی جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے جو ہوپ فلی 30th کے بعد سے آپ لوگ شروع کر دیں گے، جو تجاوزات وہاں سے ہٹائی جائیں گی جیسے ٹھیلے ہیں، پتھارے ہیں یا ٹیکسیز ہیں، ان کو کیا اپنے قبضے میں لے لیا جائے گا؟ سزائیں، جرمانے کس طرح سے ایکشن؟ جی بالکل، ہم اس کو کنفیسیکیٹ کر لیتے ہیں۔ نارملی یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی پبلک پراپرٹی کے اوپر جس قسم کی بھی انکروچمنٹ ہوتی ہے اس کو یا تو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسی کوئی موویبل پراپرٹی کوئی ہوتی ہے تو ہم اس کو اٹھا کے اپنے قبضے میں رکھ لیتے ہیں۔ ڈی سی ساؤتھ مصطفیٰ جمال صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے پلان کے بارے میں بتایا جو کہ 30 سے عملی طور پر سامنے آ جائے گا جب وہ سارے تجاوزات ہٹا دیے جائیں گے۔ ٹیکسی اور رکشے جو کہ ایمبولینس کو پہنچنے نہیں دیتے ہاسپٹل کے گیٹ تک،
ان کو ہٹا دیا جائے گا, کسٹڈی میں لے لیا جائے گا, جرمانے اور سزائیں بھی کی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ ہمیں وقت دینے کا, اور اس مسئلے کو حل کرنے میں جتنی آپ کی معاونت ضروری ہے اور جتنا آپ کا احساس ہونا ضروری ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. تو ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یہ بھی آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے میں ہمیں اپنی پارٹیسپیشن بھی دینی چاہیے. ڈی سی ساؤتھ سے ہماری بات ہوئی, مصطفیٰ جمال صاحب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ ایک پلان تیار کیا ہوا ہے اور اس پلان کے تحت یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا. رکشہ جو سٹینڈ کی طرح سے وہاں پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں, ٹیکسیز, گندگی اور جو روڈ ہے ایمبولینس کے گزرنے کے لیے اس کو صاف کرا دیا جائے گا. لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹس کی آج کی اس ایپیسوڈ کے دوران وہ یہ کہ ہم لوگ خود بھی بہت بے حس ہو چکے ہیں. سنگل روڈ کے اوپر دونوں طرف سے ٹریفک لے کر جا رہے ہیں, پتھارے لگائے ہوئے ہیں, ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں, کوشش نہیں کرتے, اور ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور ہمارے مسئلے حل کرے, تو وہ مسیحا ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, ہم خود اپنے مسیحا ہیں. جب ہمیں اپنے درد کے علاج کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو پھر ایسی ہی صورتحال سامنے آئے گی. تو اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ صرف انتظامیہ بلکہ ہم لوگ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اگلے ہفتے پھر ایک مسئلے اور اس کے حل کی کوشش کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی میزبان فرح یوسف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.